الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثنية والرتبة العلية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. عشق کا باب ہے ازہری گلستاں، رشک مہتاب ہے ازہری گلستاں، علم و فن کے جہاں میں ہیں جتنے چمن، ان میں نایاب ہے ازہری گلستاں، اور مسلک اعلیٰ حضرت ہے راہ صواب، اس کا میزاب ہے ازہری گلستاں، اور ہر مریدوں کے لب پہ یہی ہے سخن، میرا محراب ہے ازہری گلستاں۔ عزیزان گرامی وقار، آئیے ہمارا اپنے اسلاف کرام کی روش پر روب عمل ہو کر گفتگو شنید اور عرض و معروض سے پیشتر مستر کائنات، مالک کائنات، تخلیق وجہ کائنات، حضور پر نور شافع یوم النشور، پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سرور میں ہدیہ درود کا نذرانہ خلوص پیش کرنے کی سعادت مبرور حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب تاریخ اسلام کا مطالعہ نظر عمیق اور فکر دقیق سے کریں گے تو آپ پر اظہر من الشمس کے مانند یہ بات منکشف ہوگی، قدرت دستور یہی رہا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے دین متین کو قائم رکھنے کے لیے انبیاء محبوبین کو مبعوث فرماتا رہا، اور یہ سلسلہ ذہب امام المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام پر اختتام پذیر ہوا۔ پھر یہ ذمہ داری وارثین انبیاء یعنی علماء اہل سنت کے سپرد ہوا، جنہوں نے اپنے وسعت علم و تدبر کے مطابق اس کی نگہبانی فرمائی، اور اپنے اپنے دور میں اپنی تحریر و تقریر اور عمل سے مقتضائے وقت کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا حق ادا فرمایا، اور نئے پنپتے عقائد فاسدہ اور مسائل غیر صحیحہ کا سد باب کیا۔ اس فریضے کی انجام دہی میں تقریباً گزشتہ 2 صدی سے خانوادہ رضویہ
کو سرزمین ہند میں ترے امتیاز حاصل ہے، جیسا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت وافر المرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جہد مسلسل اور سعی فہم کے ساتھ جو بلوث خدمات پیش کی، وہ حساس اور باشعور عوام پر بالکل مخفی نہیں، اور آفتاب دین پر اغیار نے جو غرد و غبار ڈال کر حق کو چھپانے کی بے سود کوششیں کی تھی، اس کو مکمل طور پر آپ نے صاف و شفاف فرما دیا، جس سے حق اپنے آب و تاب کے ساتھ روشن ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے شہزادے سند العلماء حجت الاسلام امام حامد رضا اور مفتی اعظم ہند امام شاہ مصطفیٰ رضا خان نور اللہ مرقدہما بھٹکے ہوا کو دامن علم و عمل و اعتقاد حق سے وابستہ فرمایا۔ عزیزان گرامی، انہی عبقری شخصیات کا مظہر بقیت السلف، عمدۃ الخلف، حجت الغلق، فقید المثل، فخر ازہر، تاج شریعت، بدر طریقت حضرت علامہ مفتی اختر رضا فاضل بریلوی کی نادر زمن ذات تھی، جن کا مقصد حیات پورے عالم میں دین اسلام کا فروغ اور اپنے زور قلم اور نوک زبان اور جامع عمل کے ذریعے فرقہ باطلہ اور طبقہ ضلالہ کے داخلی و خارجی فتنوں کی سرکوبی تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج میں اپنے خطاب میں اسی علم کے کوہ گراں کی زندگی کے چند درخشاں گوشے آپ سامعین کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کی ذات مبارکہ علوم لدنیا اور علوم کسبیہ کا سنگم، عالم اسلام کی ہمہ شخصیت اور 15ویں صدی ہجری کی آبرو سنیت تھی۔ یہ کہنا بھی حقیقت کے مترادف ہوگا، اس دور قحط الرجال میں حضور تاج الشریعہ کا مثل ملنا ناممکن ہے، جس کی عکاسی شاعر نے یوں کی کہ مفتی اعظم کا کیا ذرہ بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا کیا ذرہ بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ دوسرے شاعر نے یوں انداز اختیار کیا کہ جدھر بھی دیکھتا ہوں ان کے جلووں کی ہے تابانی، مجھے تو دور تک ان کا نظر آتا نہیں ثانی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ مسلکن حنفی، مشربن قادری، علمن ازہری، مولودن بریلوی اور نسلن افغانی تھے۔ دستور خاندان کے مطابق آپ کا پیدائشی نام محمد اور والد ماجد کا نام محمد ابراہیم رضا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کا نام اسماعیل رضا نام تجویز ہوا، عرفی نام اختر رضا، تخلص اختر اور القابات مشہورہ تاج الشریعہ اور جانشین مفتی اعظم ہند ہے۔ تاریخ ولادت کے حوالے سے متعدد اقوال ہیں، البتہ راجح قول کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 14 ذی القعدہ 1361 ہجری و مطابق 23 نومبر 1942 عیسوی کو ہندوستان کے صوبہ یو پی کا ایک مشہور و معروف خطہ بریلی شریف کے محلہ سودگران میں ہوئی۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، فروغ علم دین کے حوالے سے تاج الشریعہ کے 4 تابندہ نقوش عرض گزار کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ تاج الشریعہ کی زندگی کا بغور تجزیہ کریں گے تو ان کی زندگی کے جہاں کئی ایک قابل التفات گوشے ملیں گے، وہی ناقابل فراموش گوشہ فروغ تعلیم بھی نمایاں نظر آئے گا، جو آپ کی زندگی میں جزو لا ينفک کا درجہ رکھتی ہے۔ سفر میں ہو
یا حضر میں ہو، ہر جگہ علم و فضل کے جوہر لٹاتے رہیں۔ کبھی مسند تدریس پر بیٹھ کر تشنگان علوم نبویہ کو سیراب کرتے رہیں، تو کبھی دارالافتاء کی زینت بن کر حل المشکلات بنتے رہیں، کبھی دنیا کے چپے چپے نگر نگر ڈگر ڈگر میں گھوم گھوم کر علوم رضا تقسیم فرماتے رہیں، کبھی فقہی سیمینار میں علماء کی نمائندگی کر کے ان کے علمی تسامحات پر مطلع فرماتے رہیں۔ زبان کی بات آئے تو زبان سے جب سنان قلم کی بات نکلی تو پھر اپنی قلمی جواہر پارے بکھیر کر وقت کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہیں۔ غرض یہ کہ علم و فن کی تمام مروجہ شاخوں پر اپنا آشیانہ بنا کر موقع اور محل کی مناسبت سے نغمہ سنجی کرتے رہیں۔ جامعہ ازہر سے فراغت کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر تاج الشریعہ تشریف لائیں، اپنے مادر علمی دارالعلوم منظر اسلام میں تدریس کے ذریعے علم و فضل کے گوہر اٹھانے لگے۔ 1967 عیسوی کا آغاز تھا۔ برادر اکبر حضرت علامہ ریحان رضا خان نے جب آپ کے تدریس کا نرالا انداز دیکھا تو آپ کو 1979 ہجری میں صدر المدرسین کے اعلیٰ عہدے پر فائز فرما دیا۔ اس طرح آپ دارالعلوم منظر اسلام میں مسلسل 12 سال تک خدمت دین و سنت میں لگے رہے اور علمی غلغلہ میں اپنے بہت سے معاصرین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کی تدریسی دھمک ہندوستان کے کونے کونے میں محسوس کی جانے لگی۔ تشنگان علوم و معرفت آپ کی جانب رخت سفر باندھنے لگے۔ اس طرح منظر اسلام آپ کی تدریسی زمانے میں شہرت و مقبول کے بام عروج کو پہنچ گیا۔ چنانچہ آپ کی درسگاہ سے ایسے ایسے علم و فضل کی بادشاہ نکلے کہ آج دنیا انہیں سراخوں پر سجا رہی ہے اور دل میں جگہ دے رہی ہے۔ جب دعوتی اور مذہبی مصروفیات بڑھ گئیں، تبلیغی اسفار کے بغیر چارہ کار نہ رہا، تو آپ دارالعلوم منظر اسلام سے علیحدہ ہو گئے، مگر آپ کا عالمانہ اور رضویانہ ذہن نے اس بات کو قبول نہ کیا کہ صرف تبلیغی اسفار میں لگے رہیں اور طالبان علوم نبویہ کو ایک نظر انداز کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر اپنے کاشان اقدس میں مسند تدریس کو شرف بخشا اور درس قرآن، درس بخاری، بیضاوی اور دیگر اہم اور بنیادی کتب کی نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ جب جامعہ رضا قائم ہوا، وہاں جا کر آپ نے طلبہ کو بخاری شریف کا درس دینا شروع کیا اور ایک زمانے تک طلبہ جامعہ رضا کو اپنے کاشان اقدس بھی میں درس دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ اپنی پیران سالیہ ضعف و نقاہت کے باوجود فروغ تعلیم میں دین میں لگے رہیں اور 1982 عیسوی سے آپ نے درس قرآن اور درس حدیث کا عام جاری فرمایا، جس میں ہندوستان اور بیرون ہند کے معززین، اسکالر، علماء، مشائخ، ائمہ مساجد اور متعدد خانقاہوں کی سجادہ نشین نے شرکت کی اور حضور تاج الشریعہ سے استفادہ کیا۔ غرض آپ کی زندگی کا ہر حصہ فروغ علم دین میں صرف ہوا۔ اسی لیے شاعر نے اپنی نشار سے ہم غلامان تاج الشریعہ کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ مسلسل علم کی خاطر نظر آتے تھے سرگرداں، جبھی تو بن کے چھائے علم و فن کے نجر تاباں، اور فروغ علم دین کے واسطے بےتاب رہتے تھے، خزاں کے عہد میں بھی ہر گھڑی شاداب رہتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ نے ہی فتاوی نویسی کے ذریعے فروغ تعلیم دینا شروع کیا۔ الحمدللہ آپ کے فتاووں کی رجسٹروں کی تعداد 31 سے متجاوز ہو گئی، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی علمی کارنامہ کا درجہ رکھتی ہے۔ تقریر کے ذریعے بھی آپ نے علم دین کی نشر و اشاعت فرمائی۔ درسگاہوں میں تو آپ کی خالص علم و تحقیق کی تقاریر ہوا کرتی تھی۔ جب جلسہ گاہوں میں آپ پہنچتے تھے تو وہاں بھی آپ اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کرتے تھے۔
آپ ابتدا ہی سے اپنے تقاریر کے ذریعے عوام کو کچھ سکھانے کے در پہ رہیں اور قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرایا. آپ نے تحریر کے ذریعے بھی فروغ تعلیم کو عام فرمایا اور 75 تقریباً 75 کتابیں جن میں سے بعض حاشیہ کے درجے میں ہیں، بعض متن کے درجے میں ہیں، بعض ترجمے کے درجے میں ہیں، بعض سیرت کے درجے میں ہیں، بعض فقاہت و بصارت کے درجے میں ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اپنے ذہن کے حاشیے میں ڈال لیں. تاج الشریعہ نے صرف دینی اعتبار سے کتابیں لکھ کر درسیات کے ذریعے یا پھر اسلامی اور دینی تقاریر کے ذریعے مقبول انعام نہ ہوئے. جہاں وہ فقہی بصیرت میں مقام امتیاز رکھتے تھے، وہی مجاہدانہ کردار میں انہیں نمایاں مقام حاصل تھا، قائدانہ کردار میں انہیں نادر المثال کا مصداق حاصل تھا. رفیقان گرامی، تاریخ سے شغف رکھنے والوں پر مخفی نہیں، اندرا گاندھی کے پرفتن اور پرخطر دور اقتدار میں 1977 عیسوی میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا. تمام شہریوں کی بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے تھے. رقیبوں کو قید سلاسل میں جکڑ کر نظر زندہ کر دیا گیا تھا. نیسا جیسے جابر قانون کو نافذ العمل کر دیا گیا تھا. ان تمام حالات کے ساتھ ہی ساتھ 2 سے زیادہ بچہ پیدا کرنے پر سختی سے پابندی عائد کر دی گئی تھی اور لوگوں پر نسل کشی کرنا ضروری اجباری قرار دے دیا گیا تھا. تاریخ گواہ ہے 1977 عیسوی جو پرفتن اور پرخطر کا دور تھا. پولیس عوام کو جبرن پکڑ کر نسبندی کرا رہی تھی. اسی اثنا میں نسبندی کے جوازیات میں جواز پر شرعی نقطہ نظر جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دیوبندی وہابی دارالفتہ سے قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند اور دیگر علماء دیوبند نے بھی نسبندی کے جائز ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا. ملک کی ہے جاری کیفیت اور امت مسلمہ میں انتشار کو دیکھتے ہوئے جابر و ظلم حکمراں کے خلاف تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند نے نسبندی کی حرمت پر فتویٰ صادر فرمایا اور آپ کے حکم پر تاج الشریعہ نے حق گوئی اور بے باکی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے نسبندی کے حرام ہونا جائز ہونے کا تحقیق کی اور تفصیلی فتویٰ صادر فرمایا، جس کی تصدیق و توثیق پر مفتی اعظم ہند کے علاوہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اور ان جیسے علمی اور نامور فقہاء کے دستخط موجود تھے. لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس فتوے میں صرف نسبندی کی حرمت کا جواب ہی نہ تھا، بلکہ علماء دیوبند اور وہابی علماء مجوزین کے تمام دلائل ما یعبا بھی اور موقف رقیقہ کی واضح رد کرتے ہوئے تاج الشریعہ نے نسبندی کے حرام و گناہ ہونے پر ناقابل تردید اور نالائق تعریض بہت سارے نصوص قطعیہ اور دلائل صحیحہ پیش کیے، جن سے آپ کی فقہی بصیرت، تفقہ فی الدین اور تسلط فی الدین کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شاعر نے، ہم عاشقاں نے تاج الشریعہ کی فقاہت اور تسلط فی الدین سے اس قدر روشناس فرمایا کہ مسائل کی بڑی آسانیوں کے ساتھ حل نکلے. میرے اختر رضا خان ایک فقیہ بے بدل نکلے. عزیزان ملت اسلامیہ، فتوے کی اشاعت کے بعد حکومت کا ایوان لرز اٹھا.
اپنی شکستگی کے خوف سے حکومت ہند نے اس بات کے لیے دباؤ ڈالا کہ یہ فتویٰ واپس لے لیا جائے، مگر حضرت نے صاف لفظوں میں فتویٰ سے رجوع کرنے سے انکار کر دیا اور نمائندگان حکومت ہند سے صاف صاف کہہ دیا کہ فتویٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے، کسی بھی صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے، مفتی اعظم ہند کی ذات وہ ذات ہے کہ نہ دنیا سے کوئی مطلب، نہ دنیا دار سے کوئی مطلب رکھا، تو بس شریعت شہر عباس سے مطلب۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ حضور مفتی اعظم ہند اور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے نسبندی کی حرمت کا فتویٰ جاری کر کے ہندوستان کی سرزمین پر حکومت ہند کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کنسٹیٹیوشن نے ہمیں قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی دی ہے، فنڈامنٹل رائٹس، حقوق ہمیں دیے گئے ہیں۔ نتیجتاً یہ کہنا بہتان اور الزام نہ ہوگا کہ اس وقت کانگریسی حکومت بے لگام ہو کر سنویدھان کی النگھن کر رہی تھی، اسی عین موقع پر مفتی اعظم ہند اور تاج الشریعہ نے خدا داد فقہی بصیرت سے نسبندی کی حرمت کا فتویٰ صادر فرما کر جہاں قوم مسلم کو مذہبی صحیح رہنمائی کی بلا شبہ وہی ایک ہندوستانی ناگرک ہونے کی حیثیت سے اپنے فتووں کے ذریعے سنویدھان بچا کر نادر المثل مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ تاج الشریعہ کی ذات کو چھوٹی موٹی ذات نہیں، صرف ہندوستان میں بے باکانہ قائدانہ کردار ادا نہ کیا۔ جب سعودیہ حضور تاج الشریعہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے مکہ شریف 31 اگست 1986 رات کے 3 بجے اچانک سعودی حکومت کی CID اور پولیس کے لوگ تاج الشریعہ کے قیام گاہ پر آئے، سامان کی تلاشی لی، مختلف سوال کیے، جس کا تاج الشریعہ نے اپنی فقاہت، اپنی فقہی بصیرت کے ذریعے اللہ کی توفیق سے بحسن خوبی جواب دیا۔ ایک سوال تاج الشریعہ سے بلکہ متعدد سوالات کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ آپ کا امام احمد رضا سے کیا رشتہ ہے؟ تاج الشریعہ نے کہا کہ میرے دادا جان ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ ہندوستان میں کتنے فرقے ہیں؟ تو فرمایا جتنے بھی مختلف متعدد فرقے باطلہ تھے تمام فرقے باطلہ کا نام شمار کرایا۔ کہاں؟ سعودیہ میں۔ اللہ اللہ، یہ تاج الشریعہ کی بے باک کردار کو دیکھیں۔ جب وہاں کے CIDوں نے ایک سوال اور کر دیا کہ اختر رضا، احمد رضا نے نئے مسلک کی بنیاد ڈالی ہندوستان میں، جواب دیا نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، امام احمد رضا نے کسی مسلک کی بنیاد نہیں ڈالی، ان کے فتاووں کا مطالعہ کر لو، ان کی کتابوں کا تجزیہ کر لو، کوئی بھی جزیہ، کوئی بھی مسئلہ فقہ حنفی کے خلاف نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کے خلاف نہیں۔ نیا مسلک اس وقت کہا جاتا جب فقہ حنفی کے خلاف کوئی مسئلہ بیان کر دے، نیا مسلک اس وقت کہا جاتا جب مسلک امام اعظم، مسلک اہل سنت سے ہٹ کر کوئی نیا تجزیہ، نیا عقیدہ، نیا مسئلہ پیش کریں۔ لیکن پوری کتابوں کا مطالعہ کر لو، کسی بھی کتاب کے کسی بھی صفحے پر، کسی بھی سطر پر کوئی جزیہ نہ ملے گا کہ حضور امام احمد رضا نے مسلک اہل سنت کے سے ہٹ کر کوئی فتویٰ دیا ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تاج الشریعہ نے بے باکانہ انداز میں وہابیوں کے گڑھ میں کہا کہ امام احمد رضا نے کسی مسلک کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ ان کا مذہب وہی تھا جو حضور اکرم کا، صحابہ اعظام کا،
تابعین کرام کا اور ہر زمانے کے صالحین کا مذہب ہے، وہی مذہب مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حقیقتاً مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت ہی ہے۔ وہابی اور سنی کے حوالے سے CIDO نے سوال کیا کہ وہابی اور سنی کا فرق بیان کرے۔ الحمدللہ عقائد باطلہ وہابیوں کا تاج الشریعہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ کو بھی بیان کر کے ان کے ذہن کو روشن کیا، جس پر سعودی CID نے توسل یعنی اللہ والوں سے وسیلہ لینا، استغاثہ اللہ والوں سے مدد طلب کرنا، انہیں پکارنا مصیبت کے وقت، علم غیب اور ختم نبوت وغیرہ کے حوالے سے سنیوں کے عقائد پر ہر زاویے سے اعتراض قائم کر دیا، اور عقائد اہل سنت کو غلط ثابت کرنے کے لیے سعودی وہابیوں نے بے سود کوششیں کی، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود عقائد اہل سنت کو باطل نہ کر سکے۔ حضور تاج الشریعہ نے تاریخ گواہ ہے کہ کثیر دلائل و براہین کی روشنی میں سنیوں کے عقائد کو صرف ثابت ہی نہ کیا، بلکہ ان معتزلین کو قلبی طور پر قائل بھی کر لیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ حق بات کڑوی ہوتی ہے، جسے سہنا ہر کسی کی بات نہیں، اسی طرح ناکامی اور شکستگی کا بار اٹھانے کی قوت ہر کسی کے اندر نہیں۔ جب سعودی حکومت نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں آ کر بریلی کا شیر نر ہمارے ہی پول کھول رہا ہے، تو ایک بڑے سیاسی آفیسر نے آ کر کہا کہ میں آپ کے علم، آپ کی عمر اور آپ کی شخصیت کی وجہ سے احترام کرتا ہوں اور آپ سے مخصوص اوقات میں دعاؤں کا طالب ہوں، لیکن آپ کو قید کر دیا جا رہا ہے۔ قید کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان سعودی حکومت کو معلوم تھا کہ بریلی کے شیر نر کی زبان کو اگر خاموش کرنی ہے انہیں قید کر دیا جائے، ورنہ تاج الشریعہ کی زبان حق کو خاموش اگر نہ کیا گیا تو اہل سنت و جماعت کے جو عقائد حقہ ہے، جس کو غلط ثابت کرنے کی شکست ہم کھا رہے ہیں، اگر عقائد حقہ کو غلط ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تو اس صورت میں ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا عقائد باطلہ کو مخفی رکھنے کے لیے، اپنے پول کو مخفی رکھنے کے لیے تاج الشریعہ کو قید کر دیا۔ لیکن قربان جاؤ تاج الشریعہ کی ذات پہ کہ سعودی حکومت کے ایوان کو لرزا کر دیا اور عقائد اہل سنت کو ثابت کیا کہ وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ گویا کہ تاج الشریعہ کی اس عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی بھی حق بیانی سے نہیں پیچھے ہٹے اختر، ہی ان کی حق بیانی حاسدوں کے واسطے خنزر، یہی تو اعلیٰ حضرت کے قبیلے کی نشانی ہے۔ جو حق ہے اس کو حق کہنا یہ شیوہ خاندانی ہے۔ تاج الشریعہ بار بار پوچھتے رہے میرا جرم کیا ہے، کس جرم کی بنا پہ مجھے قید کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ خاموش تھے، جواب نہ دے سکے، کیونکہ جان رہے تھے کہ تاج الشریعہ کی غلطی نہیں، غلطی تو ان سعودی والوں کی ہے، ان کے عقائد کی ہے، اپنے عقائد کو چھپانے کے لیے قید کر رہے ہیں۔ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اہمیت نہیں رکھتا، جب اہمیت نہیں رکھتا تو قید کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے تاکہ تاج الشریعہ کی زبان ہمارا عقائد باطلہ کو ثابت کرنے میں تر امتیاز نہ حاصل کر لیے۔ ماضی قریب کی تاریخ گواہ ہے کہ سعودی حکومت کس متعصب رویہ سے عالم اسلام میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بالآخر سعودی حکومت نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور نازیبا حرکت سے معذرت چاہی اور 1 مہینہ خصوصی ویزا دے کر مہمان کعبہ بنایا گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں،
تاج الشریعہ کا قائدانہ کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 21ویں صدی کے اوائل میں یعنی تاج الشریعہ کی وصال سے کچھ پہلے ایک مرتبہ پھر حکومت ہند نے طلاق ثلاثہ کو ایک طلاق قرار دے کر اسلامی نقطہ نظر کو چیلنج کیا۔ شاید حکومت اپنے سیاسی باپ داداؤں کی تاریخ بھول چکے تھے کہ اب بھی بریلی ہندوستان کی سرزمین پر آباد ہونے کے ساتھ ساتھ خاندان رضا کے شیرین علامہ اختر رضا کو اپنے گود میں لے کر اپنے وجود کو سعادت مندی سے سرفراز کر رہا ہے۔ یا تو پھر ان کو یہ گمان ہو چلا تھا کہ اب تو مفتی اعظم نہ رہیں تو اختر رضا کو حوصلہ کون دے گا، مفتی اعظم نہ رہیں اب اختر رضا کی پشت پناہی کون کرے گا۔ لیکن وہر جواں مردی، ہمت و بہادری، تاج الشریعہ، آپ کی عظمت پر 100 جان قربان جیسے حکومت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا کہ مرکز دارالفتہ کا فیصلہ اعلان عام کیا جائے اور حکومت ہند کو ہوش کے ناخن لینے کی تنبیہ کی جائے کہ نظام طلاق جیسا کل تھا کہ 3 طلاق دینے سے 3 پڑے گی نہ کہ 1 طلاق، ویسا آج بھی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظام اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حکومت کا فیصلہ ہم مسترد کرتے ہیں، ہمیں وہ فیصلے ہرگز منظور نہیں جو اسلامی نظام کو چوٹ پہنچائے۔ عزیزان گرامی، ابھی طلاق ثلاثہ بل معاملہ چل ہی رہا تھا۔ حکومت ہند نے باطل ترانہ یعنی رابندر ناتھ ٹیگور نے انگریزی حاکم پنجم رانی میری کی آمد پر ان کی چاپلوسی میں جو نظم لکھا تھا اس نے، جس میں اسلامی عقائد و نظریات سے متصادم اشعار تحریر کیے گئے تھے، حکومت نے اپنی اکثریت کے غرور میں آ کر ایک مرتبہ پھر عمائدین اسلام کی غیرت کو للکارتے ہوئے اعلان کیا کہ اسلامی مدارس میں ان اشعار کا پڑھا جانا لازم ہے ورنہ خیر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاج الشریعہ بریلی شریف میں جلوہ فگن تھے۔ حکومت کا یہ اعلان آتے ہی ایک مرتبہ پھر مرکز کے دروازے پر دستک دی گئی۔ پھر کیا تھا؟ اس مرد آہن نے یعنی تاج الشریعہ نے اپنے قلم کو جنبش دی اور اعلان کیا کہ اسلامی مداخلت کے حوالے سے جو سنویدھان کے خلاف ہے، حکومت کا فیصلہ نہ کل ہمیں منظور تھا نہ آج منظور ہے، اور جس شعر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے لیے شریعت اسلامیہ میں کوئی جگہ نہیں۔ اور حکومت ہند ہماتن گوش ہو کر سن لے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا تشخص ہے، ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن نظام اسلام کے خلاف حکم کا نفاذ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ہو آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے کوفہ پیدا۔ عزیزان وقار، کچھ مخالفین سمجھتے ہیں کہ یہ تاج الشریعہ کرنے والے وہ اتنا تاج الشریعہ کرتے ہیں، یہی ایک ذات ہے جب دیکھیں سب و روز بستی بستی قریہ تاج الشریعہ کرتے رہتے ہیں۔ کون تاج الشریعہ ہے؟ کون تاج الشریعہ؟ شخصیت کیا ہے جس کی بنا پر لوگ تاج الشریعہ کرتے ہیں؟ گلی گلی نگر ڈگر بچوں کی زبان سے بھی تاج الشریعہ نکلتی رہتی ہے۔ کون تاج الشریعہ؟ تو سن لو کان کھول کر ہے، وہ تاج الشریعہ جو فخر ازہر کے لقب سے ملقب ہوئے، وہ تاج الشریعہ جن کے حق میں لفظ ازہری علم کا درجہ رکھے۔ جی ہاں، وہ تاج الشریعہ جنہوں نے پورے مصر میں اول پوزیشن حاصل کر کے پورے عربی ملک کو حیران و ششدر کر دیا۔ وہ تاج الشریعہ جو مہمان کعبہ بنے، وہ
تاج الشرجہ جنہیں 36 علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی، وہ تاج الشرجہ جن کی فقہی بصیرت اور دینی تسلط کے سامنے علماء حرمین نے بھی سر تسلیم خم کر دیا۔ ہاں وہ تاج الشرجہ جو فقہ حنفی کے تاجور بن کر چمکے، وہ تاج الشرجہ جنہوں نے فرقہ باطلہ اور فرقہ ضلالہ کا قلعہ کما کر دیا، وہ تاج الشرجہ جو کانگریس کے دور اقتدار 1977 عیسوی میں مفتی اعظم ہند کے حکم پر نسبندی کے خلاف تفصیلی فتویٰ صادر کیا۔ ہاں وہ تاج الشرجہ جو نبی اعلیٰ حضرت بن کر چمکے، وہ تاج الشرجہ جو جانشین مفتی اعظم ہند بن کر ابھرے، وہ تاج الشرجہ جو طلاق ثلاثہ بالحضرت کہا گیا، وہ تاج الشرجہ جنہیں فقہ و افتاء کے بحر بے قرار کہا گیا، وہ تاج الشرجہ جنہیں کم سنی میں ہی منصب قضا عطا کر دیا گیا، وہ تاج الشرجہ جنہیں قاضی القضات فی الہند کا منصب ملا، وہ تاج الشرجہ جن کا قول و فعل عوام و خواص کے درمیان سند کی حیثیت رکھتی ہے، وہ تاج الشرجہ جنہیں لوگوں نے اپنے پلکوں پر بیٹھایا، وہ تاج الشرجہ جو لوگوں کی روحوں کی تسکین تھے، وہ تاج الشرجہ جن کے فتووں کو اللہ رب العزت نے مقبول خاص و عام بنایا، مقبول انعام بنایا۔ ارے ہاں وہی تاج الشرجہ جن کے پاپا مفسر قرآن، جن کے دادا حجت الاسلام اور جن کے نانا مفتی اعظم ہند، وہی تاج الشرجہ جن کے جد اعلیٰ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وافر المرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جہاں تاج الشرجہ نے قائدانہ کردار ادا کر کے مقام امتیاز حاصل کیا، جہاں تاج الشرجہ نے فقیہانہ کردار ادا کر کے نمایاں مقام حاصل کیا، وہیں تاج الشرجہ تسلط فی الدین، تقوی و طہارت، تقوی شعاری، اتباع شریعت، احیاء سنت میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا۔ اس کا بخوبی اندازہ آپ الشاقان تاج الشرجہ حضور تاج الشرجہ کے دو مختصر واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ مولانا شمیم اظہری فرماتے ہیں، مصر میں جشن یوم جمہوریہ منایا جا رہا تھا اور وہاں کے قدیم دستور اور طریقہ یہ تھا کہ ازہر کے تمام طلبہ سیدھی صف میں کھڑے ہوتے اور مصر کی حکومت کا ایک نمائندہ ان سے ہاتھ ملاتا اور طلبہ اس کو مبارکبادی دیتے۔ تاج الشرجہ بدر طریقہ، اور میں یعنی مولانا شمیم فرماتے ہیں کہ تاج الشرجہ اور میں دیگر تمام طلبہ کی طرح شانہ بشانہ لائن میں کھڑے تھے۔ اس وقت جو ملک کا نمائندہ بن کر آیا تھا وہ خاتون تھی، اور وہ لائن میں کھڑے تمام طلبہ سے یہ دیگریں ہاتھ ملا رہی تھی۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو میں نے اس خاتون سے ہاتھ ملا لیا اور اس کے بعد خاتون تاج الشرجہ کے پاس چلی گئی۔ جو ہی تاج الشرجہ کے پاس ہاتھ ملانے کے لیے آئی، تاج الشرجہ کو حکم خداوندی اور فرمان رسالت پامال کرنا گوارا نہ ہوا۔ مصر کے لوگ گواہ ہیں کہ انجام و مال کی پرواہ کیے بغیر خوشنودی خالق کائنات اور رضائے وجہ تخلیق کائنات کی پرواہ کی، لہذا فوراً پیچھے ہٹ گئے، اس خاتون سے ہاتھ نہ ملایا۔ جامع ازہر کے تمام طلبہ نے اس خاتون سے ہاتھ ملا لیا، لیکن وہ تاج الشرجہ کی تقوی شعاری ان تمام میں تنہا تاج الشرجہ نے شریعت کے قانون کو، شریعت اسلامیہ کو پامال کرنے نہ دیا۔ شرجہ نے اپنے عمل سے یہ حکومت مصر کو بتایا کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا کیسا ہوتا ہے۔ مولانا شمیم کہتے ہیں کہ تاج الشرجہ مجھ سے کئی روز بات نہ کیے، اس خاتون سے ہاتھ ملانے کی بنا پر میں گھبرایا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی یادگار تاج الشرجہ مجھ سے ناراض ہے، لہذا میں حضور تاج الشرجہ کے قدموں میں گر کے رونے لگا۔
تاج الشریعہ نے اپنا دستے شفقت میرے سر پر پھیرا، کہا شمیم صاحب میں آپ سے اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوا ہوں، بلکہ اللہ و رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے ناراض ہوا تھا، کیونکہ وہ خاتون جس سے تم نے ہاتھ ملایا تھا وہ تمہاری محرم نہیں تھی، بلکہ وہ تمہارے لیے غیر محرم تھی، اور تم نے قانون شریعت کو پسے پش ڈال کر پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بالاختصار مولانا شمیم کے اندر غیرت پیدا ہوئی، شرمندگی محسوس کی، اور اظہری میاں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور پھر تاج الشریعہ سے معافی مانگی۔ محترم حضرات، نوجوانوں غور کرو کہ جب جوانی کی عمر تھی، عالم شباب تھا، طالب علم بھی تھے، اس وقت بھی آپ شریعت مطہرہ کے کیسے پابند تھے، حالانکہ عموماً طالب علم کی زندگی ان باتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتی۔ اے نوجوانوں، اپنی زبان سے یہ نعرہ لگانے والوں کہ تاج الشریعہ کے لیے جان بھی قربان، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کا نعرہ بلند کرنے والوں، یہ تمہارا کیسا فلسفہ ہے کہ ایک طرف دعوے محبت کرتے ہو اور دوسری طرف واٹس ایپ اور فیس بک پر غیر محرم خواتین سے دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہو، ایک طرف تاج الشریعہ کے لیے جان قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو دوسری طرف خواتین سے لب محبت پیار جیسے مہلک بیماری کو اختیار کرتے ہو، یہ کیسا فلسفہ ہے نوجوانوں؟ بتاؤ۔ تاج الشریعہ سے تم نے اگر محبت کی ہے تو پھر تاج الشریعہ نے تو غیر محرم خواتین سے ہاتھ بھی ملانا گوارا نہ کیا، تاج الشریعہ نے شریعت اسلامیہ کو پامال ہونے نہ دیا، اور ہم شب و روز بسا اوقات خواتین سے نعوذ باللہ معاذ اللہ کچھ نوجوان تعلقات قائم کرتے ہیں ناجائز، اور پھر زبان سے کہتے ہیں تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ بند کرو یہ نعرے۔ اگر تاج الشریعہ سے محبت ہے تو نعرہ بعد میں تاج الشریعہ کی تعلیمات کو عمل میں لاؤ، پھر نعرہ لگاؤ۔ خدا کی قسم تاج الشریعہ کی روح فرحت و انبساط کے گہوارے میں ہوگی۔ ایک دوسرا واقعہ آخر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تاج الشریعہ سے حضرت پیر سید محمد طاہر علاء الدین قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت فرمایا کرتے تھے، ان کے اصرار پر پاکستان بھی تاج الشریعہ تشریف لے گئے۔ واہگہ بارڈر پر تاج الشریعہ کا استقبال صدر مملکت کی طرح 7 توپوں کی سلامی دے کر کیا گیا۔ حضرت کا قیام ان کے ایک عزیز شوکت حسین صاحب کے یہاں تھا۔ راستے میں ایک جگہ ناشتہ کا کچھ انتظام تھا جس میں انگریزی طرز پر ٹیبل لگے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں پاؤں پھیلا کر کھانا تناول نہ کروں گا، کیونکہ یہ ترک سنت ہے۔ دنیا تو قربان کر سکتا ہوں، دنیا کا عظیم سرمایہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن سنت رسول جیسا عظیم سرمایہ قربان نہ کر سکتا ہوں۔ لہذا تاج الشریعہ تاریخ گواہ ہے کہ تاج الشریعہ اسی ٹیبل کے اوپر پاؤں سمیٹ کر سنت کے مطابق اسی کرسی پر بیٹھ گئے۔ دنیا دیکھ رہی تھی، سب لوگ دیکھ کر یہ زوردار نعرہ بلند کیا کہ بریلی کا تقویٰ زندہ باد، بریلی کا تقویٰ زندہ باد۔ تاج الشریعہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ صورت و سیرت، عمل، کردار، علم و فضل میں اب تیرا ثانی کہاں اختر رضا قادری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غلامان تاج الشریعہ کے لیے یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ جس شخصیت کا نعرہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ لگا کر اپنے قلب و جگر کو کیسے سرور بخش رہے ہیں، معلوم ہونا چاہیے تاج الشریعہ کی شخصیت ان کی زندگی کے دیگر تمام گوشوں کی طرح خرد و نوش کا گوشہ بھی سنت رسول سے آراستہ پیراستہ تھا۔
کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانا ترک سنت کی بنا پر گوارا نہ کیا، اور ہم ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ سنت رسول سے آراستہ ہے، بلکہ ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نوجوانوں، آج کی 21ویں صدی میں تاج الشریعہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن اپنی شادیوں میں، اپنی تقریبات میں، اپنے پروگرام میں بفر سسٹم بھی رکھتے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا بھی کھلاتے ہیں، کھانا کھاتے بھی ہیں، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں تاج الشریعہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے پکڑا ہی کب؟ دامن چھوڑنا اس وقت پایا جائے گا جو ہم تاج الشریعہ کی دامن کو پکڑے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حق تو یہ تھا کہ فقط زبان سے ان کی غلامی کا اظہار کرنے کے بجائے ان کی عادات و معمولات اور پیغامات و فرمودات کو اپنی زندگی میں شامل کر کے آخرت کو تابندہ اور سنت رسول کو عملاً زندہ کرتے ہیں، نہ کہ یہ صرف کھوکھلے نعرے بازی میں لگے رہتے ہیں۔ اے لوگوں، اب بھی وقت ہے، تاج الشریعہ کی زندگی کا جو مقصد تھا اس مقصد پہ عمل کریں۔ لوگوں، تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے، ہم دیوانگان تاج الشریعہ بلکہ اہل سنت و جماعت کے تمام افراد کو یہ پیغام اعلان کیا کہ تم سب مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا، عقائد، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ خود تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور تاج الشریعہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنا، اور جہاں عصری علوم حاصل کرو وہیں دینی علوم میں بھی رغبت زیادہ رکھنا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے مقاصد کو اپنے بچوں کے ذہن میں گوش گزار کرنا، نماز اور روزے کی پابندی کرنا۔ لوگوں، اگر واقعی ہمارے دل میں تاج الشریعہ کی سچی محبت ہے، تاج الشریعہ کے ان پیغامات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اپنے عمل کے ذریعے ہم دکھائیں کہ ہم تاج الشریعہ کے عاشق ہیں۔ کھوکھلے دعوے کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، سچا عاشق وہی ہوتا ہے جس کے اعمال سے، جس کے کردار سے، جس کے اخلاق سے، جس کے افعال سے، جس کے احوال سے، جس کے قبائل سے تاج الشریعہ کی محبت ظاہر ہو۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ ابروئے سنیت تاج الشریعہ رحمت و رضوان نے سنیچر کی شب 7 ذی قعدہ 1439 ہجری کے مطابق 22 جولائی 2018 عیسوی میں بوقت مغرب ہم غربائے اہل سنت کو تاکہ مفارقت دے گئے، برزخی عالم کو پسند فرما دیا۔ مدتوں کے پیدا ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مٹتے نہیں ہیں دہر سے جن کی نشان کبھی۔ آپ بظاہر تاج الشریعہ بظاہر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، مگر اپنی بے لوث خدمات، فضل و کمالات اور علمی کارناموں کے سبب ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور تا قیامت، صبح قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات آج بھی ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہی ہے۔ غرض یہ کہ آپ کی عالی مرتبت ذات مجھ جیسا قلیل البضاعت کیا بیان کر سکتا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں کہ خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں، تجھ پر فنا کے بعد بھی باقی رہے شان رہبری تیری، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔